السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے تربیتی پہلو، الحمدللہ ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی چوتھی کڑی کہ قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے کون سے انداز، اسلوب، طریقے اختیار کیے کہ ہم ان کو جانیں اور ان کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی تہذیب کر سکیں اور اپنی تربیت کر سکیں۔ اس سلسلے میں پہلی 3 کڑیوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے جو اسلوب اختیار کیے ہیں ان میں سے ایک اسلوب ہے التربیت بالعبرت، التربیت بالعبرت والموعظۃ الحسنہ۔ بہترین انداز میں واعظ و نصیحت کے ذریعے قرآن کریم ہماری تربیت کرتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا التربیت بالقصص، قرآن کریم گزرے ہوئے انبیاء علیہم السلام اور گزری ہوئی قوموں کی تاریخ کے جو عبرتناک واقعات ہیں ہمارے سامنے رکھ کر ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی تربیت کا تیسرا اسلوب ہے التربیت بالقدوۃ الحسنہ۔ قرآن کریم ہمارے سامنے بہترین نمونہ، آئیڈیل رول ماڈل رکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کے بارے میں جان کر ہم اس کے جیسا بننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اسی کے انداز اور طور طریقوں میں ڈھال کر اپنا نام دنیا اور آخرت میں بلند کر سکیں۔ آج اسی سلسلے کا یہ چوتھا درس ہے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے اور کون سا پہلو اختیار کیا ہے، اور وہ ہے التربیت بالترغیب والترہیب۔ ترغیب، رغبت دلانا، شوق دلانا، حوصلہ دلانا، امید بندھانا، آپ سے کوئی وعدہ کرنا کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اور الترہیب، ڈرانا، دھمکانا، خوف دلانا، وارن کرنا، خبردار کرنا کہ دیکھو ایسا مت کرو ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں الترغیب والترہیب۔ شوق دلانا کہ آپ کو بتایا جائے آپ کو نیکی کرنا ہے، اس کا آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور ترہیب، ڈرانا، خوف دلانا، دھمکانا، خبردار کرنا کہ ایسا مت کرو، اگر کرو گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اسلوب ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ پاس ہوئے، اگر آپ کے 80 سے زائد % آئے تو ہم آپ کو تحفہ دیں گے۔ یہ شوق، ترغیب۔ آپ نے اپنے بچے کو کیا کیا؟ شوق دلایا کہ وہ پاس ہو، اور پاس بھی ہو تو اونچے درجے میں پاس ہو، ابو 80، ابو 90، ابو 95، ایسے % اس کے آئے، کلاس میں پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر اس کا آئے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو شوق دلایا کہ بیٹے دیکھو اگر کلاس میں تمہارا پہلا نمبر آتا ہے، تم کو سائیکل چاہیے نا، تو میں تم کو سائیکل دلا دوں گا۔ تم کو فلاں چیز چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تم کو فلاں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شوق۔ تو آپ شوق دلا کر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ کو چاکلیٹ چاہیے، ٹھیک ہے میرا اتنا کام کر دو،
چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو گے تو انشاءاللہ میں تم کو فلاں چیز دلا دوں گا، راستے میں سے آتے ہوئے لسی پلا دوں گا، راستے میں سے آتے ہوئے جوس پلا دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ لالچ۔ شوق جو ہوتا ہے وہ لالچ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں انعام کا، پھر وہ انعام ایک چاکلیٹ کیوں نہ ہو، جو بھی آپ جس سے آپ وعدہ کر رہے ہیں اس کے لائق کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انسان کی اسی فطرت کا، انسان کی اسی نفسیات کا خیال رکھا کہ ہم لالچ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کوئی بھی کام لالچ کے بغیر نہیں کرتا، اس کو انعام کا لالچ چاہیے۔ کچھ ملنے والا ہے تو یقیناً آپ خیر کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے۔ آپ کوئی کام کریں اس کے پیچھے آپ کو یہ ملنے والا ہے، جس کو کہتے ہیں الترغیب۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 ٹائمز 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب کیا وہ لالچ؟ اچھا مطلب 1 روپیہ خرچ کیا تو 10، تو 1 کا 10 ہو رہا، اور پھر اتنا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اگر کوئی اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو شوق دلایا جا رہا ہے، انعام کا لالچ ہے آپ کو، کیا آپ کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے کیا چاہیے؟ مغفرت۔ اللہ کیا چاہے؟ دو آنکھیں۔ کیا چاہیے ہم کو؟ مغفرت چاہیے نا۔ گناہ کرتے ہیں تو مغفرت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں ٹھیک ہے آپ کو مغفرت ملے گی، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا اور نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور صرف مغفرت ہی نہیں بلکہ اجر عظیمہ، ختم نہ ہونے والا بے تحاشا اجر بھی آپ کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انسان کی اسی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم میں جا بجا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں رکھ دی ہیں۔ آپ یہ کام کریں گے آپ کو اجر ملے گا، مغفرت ملے گی، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے مثلا واللہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کی محبت ایک مومن کا سب سے اونچا خواب کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے آپ کو اللہ کی محبت چاہیے نا، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کثرت سے توبہ کیا کرو۔ آپ سوچے واہ ماشاءاللہ، یعنی اگر میں توبہ کرنے والا بن جاؤں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنے والا بن جاؤں، تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اس سے بڑا انعام تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ گناہ ہوا توبہ کی، نہیں ہوا تو بھی توبہ کی، کہ ہم کو اللہ کی محبت چاہیے۔ اور اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا گناہ کرو پھر توبہ کرو، ایسا تو ہے نہیں۔ اللہ نے کہا توبہ کرو لہٰذا میں توبہ کروں گا، اللہ نے کہا استغفار کرو لہٰذا میں استغفار کروں گا، ختم۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک صاف طہارت سے رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بس مجھے کیا چاہیے؟ استنجا کیا، وضو کروں گا چاہے نماز نہ پڑھنی ہو، وضو تھا نماز کے لیے پھر سے وضو کروں گا، کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جتنا زیادہ پاک رہوں گا، جتنا زیادہ صاف رہوں گا، مجھے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی رہے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لالچ ہے، یہ شوق دلانا ہے آپ کو کہ آپ یہ کام کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو فلاں 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 نعمتیں ملیں گی۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلوب اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو يقدر ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء۔ ایک آدمی کوئی بات ہو گئی، اسے غصہ آیا، بہت شدید غصہ آیا، اور وہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ انتقام لے سکے، بدلہ لینے کی قوت تھی، انتقام لینے کی قوت تھی،
طاقتور تھا، مال تھا، دولت تھی، عزت تھی، وقار تھا، سب تھا، غصہ آ گیا تھا، کوئی وجہ بھی تھی انتقام لینے کی، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تھی، آپ اس سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، اپنا غصہ پی گئے۔ تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ عز و جل تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو بلائے گا، کتنی بڑی بات، اور اربوں لوگ ہوں گے، ان سب کے سامنے آپ کا نام لے کر پکارا جائے کہ فلاں 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 بن فلاں، اور اختیار دے گا کہ یہ حور عین ہے، جس حور عین کو چاہو تمہاری اس سے شادی ہو جائے۔ کتنی بڑی بات، یہاں ڈھونڈتے ہوئے عمر گزر جاتی، 50 سال ہو جاتے ہیں، ایک لڑکی نہیں ملتی ہے نا، اور اللہ عز و جل آپ کے ایک منٹ کا جو اسٹینڈ تھا نا آپ کا، زیادہ بھی نہیں، وہ غصہ جو ہوتا ہے زیادہ دیر کا نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو کم ہونا ہی ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ ایک جیسی حالت کبھی نہیں رہتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی سے کوئی بات چیت ہوئی، آپ کو بہت غصہ آیا، 1 گھنٹے کے بعد وہ کم ہو جائے گا۔ تو انسان کا جو 1 منٹ کا اسٹینڈ ہوتا ہے نا، موقف، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ کا جو آپ نے اسٹینڈ لیا تھا نا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا اور آپ کو اختیار دے گا، یہ حوریں ہیں، ان میں سے جس کو تم پسند کر لو اس سے تمہاری شادی۔ کتنی بڑی بات ہے، 2 منٹ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، غصہ پی کے ختم، کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، کیا یہ شوق دلانا؟ ہم میں سے ہر ایک حور کی تو چاہت رکھتا ہے نا بھائی، وہ تو مرد کی فطرت میں، اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ مرد ہی نہیں ہیں، پھر تو مرد کی فطرت میں ہے وہ چیز۔ تو اللہ عز و جل نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو کچھ انسانوں کی فطرت میں ہے، انسان جس چیز کا لالچ رکھتا ہے نا، بس اسی کی رغبت دلائی آپ کو شوق دلایا اور اس کے حصول پر ابھارا کہ آپ یہ کام کریں گے نا تو آپ کو وہ ملے گا۔ جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوا مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تو خرید چکا نا ہماری جان، ہمارا مال اب اللہ کا ہو گیا، اور ملنے والا کیا ہے؟ جنت۔ تو میں کہوں اللہ میں تیرا، میرا مال تیرا، میری جان تیری، مجھے جنت چاہیے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے ساتھ ہوں، جنگ کرتا ہوا مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، ہاتھ میں ان کے کھجور، کتنی کھجوریں آئیں گی ایک ہاتھ میں؟ 10-15 کلو تو نہیں آ سکتی، ایک مٹھی میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ 2 4 6 8، اس سے زیادہ کیا کھجوریں لیں گے آپ؟ تو اتنی 2 4 6 8 جو کھجوریں تھیں انہوں نے پھینک دی، کہا جنت، اگر اتنی کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہا تب تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ کیا شوق ہے نا، یہ اتنی کھجوریں، کتنا ٹائم لگ جاتا؟ ہم کھانا کھانے بیٹھتے 2 گھنٹے ہو جاتے، اٹھتے ہی نہیں دسترخوان پہ سے، کیے کھجوریں کھا رہے تھے بھائی، 4 6 کھجوریں کھانے میں کتنا ٹائم لگتا؟ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ، لیکن کہا اچھا جنت ملنے والی ہے، یہ کھجوریں، یہ دنیا کی کھجوریں کھاتا رہوں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی، نہیں اتنی لمبی زندگی نہیں چاہیے میرے کو، شہید ہوئے جنت میں جگہ بنا لی، شوق، رغبت۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شوق دلایا، رغبت دلائی۔ بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں کوئی کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ ان کو رغبت دلائیں، شوق دلائیں، لالچ دلائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو چاہیے مار، ان کو چاہیے پھٹکار،
ان کو چاہیے ڈانٹ، ان کو چاہیے جھڑکی، تو اللہ نے وہ بھی کیا. کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ ادھر نہیں آتے، پیار نہیں چاہیے آپ کو، محبت نہیں چاہیے آپ کو، تو پھر ان بطش ربک، ہاں ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے، اللہ رؤوف ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے پھر تو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ مقتدر بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. شوق، میرے بندوں کو بتائیے کہ میں تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. جو پہلی کیٹیگری کے لوگ تھے وہ آ گئے کہ اللہ ہمیں تیری رحمت چاہیے، کہ اللہ ہمیں تیری مغفرت چاہیے. لیکن جو اس کیٹیگری کے نہیں تھے تو کیا ہو؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو پھر میرا عذاب تو بہت ہی دردناک عذاب ہے، آپ کے تصور اور ہوش و حواس سے باہر کی چیز ہے وہ. تو کیا کیا اللہ عز و جل نے؟ دونوں باتیں ہمارے سامنے رکھی. اب آپ اپنے آپ کو خود دیکھو کہ آپ کس لائن کے آدمی ہو. پیار محبت سے سمجھنے والے ہو، یا لات چاہیے، گھوسا چاہیے، ڈانٹ چاہیے، پٹکار چاہیے، مار چاہیے؟ کیا چاہیے خود چن لو، اللہ کی طرف سے زبردستی نہیں. یہ اسلوب قرآن کریم نے ہماری خاطر اختیار کیا. اب جیسے آپ بچے کو دیکھیں، بچہ کوئی کام نہیں کرتا، آپ نے اس کو چاکلیٹ، جوس، ساری باتیں کہ نہیں کرتا، آپ کہتے کرتا کہ مارو، تو پھر اب کیا ہوتا ہے؟ اب بچہ جو تھا وہ لالچ میں نہیں آیا، شوق اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا، آپ کی رغبت کوئی کام نہیں آئی، تو پھر آپ نے کیا کیا اس کو منوانے کے لیے؟ کہا ماروں گا، پیٹوں گا، کھانا بند، یہ بند. تو وہ بچہ جو تھا اس کی فطرت ایسی ہی تھی. یہی فطرت جو بچے کی ہے انسانوں کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، بڑوں بوڑھوں سب کی ہے، کہ اب آپ کے سامنے یہ لالچ ہے، آپ اس شوق میں کام کیجئے. نہیں شوق میں کام کرتے تو مار کے ڈر سے کام کیجئے. اللہ عز و جل نے اپنی وحدانیت کے اقرار کو حکم دیا، کہا کہ یہ میری توحید ہے، آپ کو اس طرح ایمان لانا ہے. اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. نہیں لاتے ایمان تو پھر ٹھیک ہے، ان اللہ لا یغفر. دوسرا پہلو بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کرتے ہوئے کوئی مر گیا تو ختم ہے اس کا معاملہ، بس اللہ معاف نہیں کرے گا. ہاں اس کے علاوہ کسی کے کوئی گناہ ہے تو اللہ معاف کرنے کو راضی ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اتنی دور کی گمراہی میں چلا گیا کہ واپسی کے راستے بند ہیں. تو یہ کب ہوا؟ جب توحید کی طرف آنے میں انکار ہوا. اللہ عز و جل نے جو دھمکی دی، اللہ عز و جل نے جو ڈرایا، اپنے عذاب کی بات کی، تو کب ہوئی یہ بات؟ یہ اس وقت ہوئی جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا. یہ بات کب ہوئی؟ جب ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، شوق دلایا گیا، رغبت دلائی گئی، جنت بتائی گئی، جنت کی نعمتیں بتائی گئی، اللہ کی رحمت بتائی گئی، بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک کا کم از کم 10 گنا ملتا ہے. سمجھ میں بات نہیں آئی. کہا کہ نہیں بھائی چلو 10 نہیں اور ملتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے. نہیں سمجھ میں بات آئی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ دوسری قسم کے آدمی ہیں. تو دوسری قسم والوں کا علاج بھی ہمارے پاس. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، قرآن جہاں کام نہیں کرتا وہاں ڈنڈا کام کرتا ہے. جہاں قرآن کام نہیں کرتا وہاں ڈنڈا کام کرتا ہے. ایک آدمی آپ اس سے کہتے دیکھ نماز پڑھنا فرض ہے، تو مسلمان ہے، اور اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے. اب اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ لگائیے اس کو. یہی علاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں نا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کی رغبت دلاؤ. کیا کرو؟ نماز کا شوق دلاؤ اپنے بچوں کو. کب؟ جب وہ 7 سال کے.
7 سال کا بچہ بھی نماز فرض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن نماز کی رغبت دلاؤ، نماز کا شوق دلاؤ اس کو، کیونکہ اب وہ جو چھوٹا ہے جب اس کو نماز کا شوق ہوگا تو انشاءاللہ مرنے تک وہ شوق رہے گا اس کا۔ تو جب وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی ابھی تربیت کی عمر ہے، تو اس کی تربیت کرو، اس کو نماز سکھاؤ۔ لیکن 3 سال کا وقفہ ہے، 3 سالوں تک آپ تربیت کرتے رہے، بتاتے رہے، شوق دلاتے رہے، پھر بھی نہیں مانتا تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ۔ 3 سال میں تربیت ہو جانا چاہیے تھا۔ 3 سال کا پیریڈ 1000 دن ہوتے ہیں۔ 3 سال کا مطلب کتنے دن ہوئے؟ 1000 دن ہوئے نا۔ اب 1000 دنوں تک آپ اس کی تربیت کرتے رہے، اس کو شوق دلاتے رہے، اس کو سمجھاتے رہے، سب کرتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسری قسم کا آدمی ہے، تو مارو اب اس کو۔ ابھی بھی نماز فرض نہیں ہوئی اس کے اوپر، 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوئی۔ نماز تو جب فرض ہوگی جب بچہ بالغ ہوگا، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، جب بھی بچہ فطری اعتبار سے بالغ ہوگا اس وقت نماز فرض ہوگی۔ تو ابھی بالغ نہیں ہوا، لیکن پھر کیا کہا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ 3 سالوں تک آپ تربیت کرتے رہے، لیکن بچے کے دل میں نماز کا شوق پیدا نہیں ہوا، مطلب وہ دوسرا، وہ کون سی قسم کا آدمی ہے؟ دوسری قسم کا۔ تو آپ اس کے ساتھ اب دوسری قسم والا کام کرو۔ قرآن کریم نے انسان کی اس فطرت کے جو 2 پہلو ہیں نا، دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے تربیت کی۔ ترغیب، شوق، تھوڑا عمل بڑا ثواب، تھوڑا کام بڑا ثواب۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، گناہ معاف کروا لو، ختم، کیا ہے اس میں؟ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، ہم نے جو لالچ دیا، جو انعام بتایا، جو شوق دلایا، آپ کے کانوں پر جو نہیں رینگتی، تو پھر ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ ترہیب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ ترغیب، جو لوگ مسلمانوں کو ستائیں، تکلیف دیں اور پھر توبہ بھی نہ کریں، ویسے ہی مر جائیں، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور اللہ ان کو جلائے گا۔ حریق یعنی جلانا، آگ، ان کے لیے جہنم کا اور جلائے جانے کا عذاب۔ اس کو کہتے ہیں ترہیب، ڈر، خوف کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو جہنم ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ عز و جل کی یہاں جہنم کا جو مفہوم ہے صرف جلنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی طرح کے عذاب ہیں، پینے کے لیے، کھانے کے لیے، کیا 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 کیا، وہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ترہیب، ڈر، خوف۔ اور اگر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر اب بھی ایمان لے آؤ تو دروازے تو اللہ کے کھلے، اللہ کے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا حتیٰ کہ انسان کی موت ہو جائے۔ اللہ کیا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، کتنے ہی گناہ گار آپ کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ترغیب، کیا یہ ترغیب؟ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، آؤ تو اللہ سے کہو نا اللہ معاف کر دے، ایک بار تو آؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن فوراً وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترغیب، اپنے رب سے رجوع کر لو، اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ اور جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہاری مدد کے سارے ذرائع بند، ختم، مدد کے سارے راستے بند۔ اب کیا ہے؟ 2 آیات ہیں، دونوں میں آپ نے دیکھا، پہلی آیت میں رغبت دلائی گئی، آ جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، اللہ تو تم کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دینے کو خود تیار ہے، تم ایک بار آ جاؤ۔ آپ نہیں آئے تو کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر سارے پیر، سارے فقیر، سارے بابا، سارے النگ، سارے ملنگ، سارے جو کچھ ہیں وہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔
تو یہ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم نے ہماری اسی نفسیات کا، سائیکولوجی کا، مینٹلٹی کا خیال رکھا کہ یا تو کوئی انسان لالچ میں، شوق میں کوئی کام کرتا ہے تو یہ آپ کا یہ شوق، یہ لالچ، یہ آپ کے لیے نعمتیں، یہ آپ کے لیے نوازشیں، یہ آپ کے لیے انعامات، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے۔ اور یا تو کوئی انسان الٹا ہوتا ہے، آپ شوق دلائیے، رغبت دلائیے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ڈانٹ ہے، مار ہے، پھٹکار ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ منافقوں کو نصیحت تو کرنا ہے نا، چھوڑنا تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی اڑے ہوئے ہو، آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تو پھر جہاد کرو ان سے، سخت رویہ اختیار کرو ان کے ساتھ۔ ترہیب کہ آپ کی نرمی سے لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے تھے نا، اب جیسے ہی آپ نے پیترا بدلا، ہوش ٹھکانے آ گئے، تو اللہ عز و جل انسان کی اسی نفسیات کا خیال رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ سلجھے ہوئے دماغ کے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی بات آپ سے کہی، شوق دلایا، رغبت دلائی، آپ سے کہا کہ انشاءاللہ خیر ہوگا، آپ مان گئے، الحمدللہ۔ لیکن بہت سے لوگ دوسری فطرت کے ہوتے ہیں کہ اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو کہا جاتا ہے ٹھوکوں گا، ماروں گا، تم کو سزا ملے گی، تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، تو ان کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے کیا کیا، دونوں طرح کی مینٹلٹی کا، دونوں طرح کی سائیکولوجی کا خیال رکھا، اور ان دونوں باتوں کو ہمارے سامنے کلیئر کر دیا۔ تو اللہ عز و جل ہمارے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہے کہ سدھرنا تو تم کو ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اب اپنے سدھار کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو وہ تمہارے لیے آپشن ہے، اپنے سدھار کے لیے طریقہ کون سا چاہیے وہ تمہارے لیے آپشن ہے۔ یا تو ہم نے جو نعمتیں بتائیں ان کا شوق رکھو، اور نہیں تو پھر ہم نے جو عذاب بتایا اس کا ڈر رکھو۔ یہ انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ عز و جل نے اس کی تربیت کی کوشش کی ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن کریم کی اس طرح کی آیتوں میں ہم غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ عز و جل ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اور ان لوگوں میں شامل کریں کہ اللہ عز و جل نے جن کو اپنے عذاب سے اور دھمکی سے الگ رکھا ہے، جن کے لیے صرف رحمت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، جن کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، جن کے لیے انعامات کے وعدے ہیں، جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ کریں کہ اللہ عز و جل نے جن کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈانٹا ہے اور عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن کی تربیت سے اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔